فیصل محمد کے واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ ویورز، اس وقت صورتحال جو ہے دنیا کی انتہائی خطرناک اور انتہائی افسوسناک ہوتی جا رہی ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت آدھی دنیا پر موت کے سائے منڈلا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے ان الفاظ کو کہنا جو ہے بالکل درست ہوگا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، خبروں میں بھی آپ نے سنا، ویوز آف فیصل محمد نے بھی آپ کو کل بتا دیا تھا کہ گزشتہ 24 گھنٹے جو ہے دیے گئے تھے ان کو، فلسطینیوں کو اور غزہ میں رہنے والے مجبور اور بے کس لاوارث مسلمانوں کو، کہ وہ اپنی جگہیں اپنے گھر چھوڑ کر چلے جائیں۔ کچھ لوگ تو بیچارے مجبور تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں عورتوں کے ساتھ، انہوں نے ہمیں بتایا گیا کہ وہاں سے ہجرت کی، لیکن جس وقت وہ نکل رہے تھے تو نکلنے کے ساتھ ہی ان کے قافلوں پر بمباری کر دی گئی۔ میڈیا غلط بتا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کوئی 70 کہہ رہا ہے، کوئی 150 کہہ رہا ہے، لیکن ہمارے پاس جو فلسطین سے جو اعداد و شمار آئے ہیں اور جو وہاں پہ کیجویلٹیز آئی ہیں، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 550 سے اوپر عورتیں اور بچے جو ہیں ان قافلوں کے اندر مارے گئے۔ یہ ایک دھوکہ تھا، دھوکے کے ذریعے، کیونکہ ان کو یہ رپورٹ دی گئی تھی اور کہا یہ کیا تھا کہ بہت سارے جو ہیں اس کے اندر حماس کے لوگ جو ہیں، حماس کے جو فائٹرز ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گے۔ حالانکہ دیکھنا یہ چاہیے تھا کہ خود کہ کیا اس کے اندر کوئی ان کو فائٹر نظر آ رہے تھے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا، اور جو لوگ گاڑیوں پہ ٹرکوں پہ جو قافلے پہ جا رہے تھے اس میں کوئی بھی جنگجو یا کوئی ملٹری کوئی موومنٹ کوئی ایسی چیز آرسنل وغیرہ موجود نہیں تھی۔ بہرحال یہ سب ایک جھوٹ ہے، لیکن صورتحال اس وقت انتہائی زیادہ خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ غزہ کے اندر جو ہے تقریباً ٹینک ابھی داخل ہو چکے ہیں جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ تو اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ زمینی حملے جو ہیں وہ شروع کر دیے گئے ہیں، اور ابھی جو سے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 24 گھنٹے کی جو وارننگ دی گئی تھی، اس وارننگ کے اندر کچھ ابھی گھنٹے باقی ہیں، لیکن یہ ہے کہ باوجود اس کے فوج جو ہے داخل ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اور میں نے جب معلومات آج صبح کی تھی تو پتہ لگا کہ 3600 سے زیادہ اب تک حملے جو ہیں، ہوائی حملے وہاں پر ہو چکے ہیں، اور تقریباً کچھ 6000 کے قریب جو ہے چھوٹے بڑے بم جو ہے ان غزہ کے اوپر ان بے کس مسلمانوں پہ گرائے گئے ہیں۔ اور جو اعداد و شمار ریڈ کراس کے جو ادارے ہیں مشرق وسطیٰ کے اندر، جو بالکل غیر جانبدار ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ شہید ہونے والوں کی تعداد اس وقت 2600 سے اوپر جا چکی ہے۔ زخمیوں کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے زخمی کہاں پر ہیں کوئی پتہ نہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جو شہید ہوئے ان کی تعداد بھی زیادہ ہو سکتی ہے، کیونکہ غزہ جو ہے اس وقت ملبے کا ڈھیر بنا ہوا ہے، ان کے پاس اتنی مشینریاں بھی نہیں ہیں اور ان کے پاس چیزیں بھی نہیں ہیں کہ وہ اندر سے زخمیوں کو نکال سکیں۔ یعنی یہ قیامت کا جو ہے منظر اس وقت غزہ کے اندر بپا ہے۔ اس تمام صورتحال کے دوران پھر بھی کوئی کمی نہیں آ رہی۔ ویسٹ بینک میں بھی اس وقت حملے جاری ہیں، اور شہری علاقوں پر اس وقت جو ہے اسرائیل براہ راست بمباری کر رہے ہیں، مسلسل جو ہے ہر آدھے گھنٹے بعد ایک نیا حملہ جو ہوتا ہے، ایک نیا ہوتا ہے تازہ دم، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے جیسے ہی وہ ہوائی جہاز وہاں سے نکل کے واپس ہوتے ہیں، جب ان کے فائٹرز پلین پلٹتے ہیں تو فوری طور پر ہیوی گن فائٹس جو ہے وہ انفینٹری کے ذریعے وہ پھر آگے آگے بڑھ کے ساتھ میں فائرنگ کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو صبح سے لے کے اب تک، آج صبح فجر، میں ٹائم بتا رہا ہوں، فجر جو بتایا گیا ہے میں فلسطین کا، یعنی مشرق وسطیٰ میں فجر کے وقت سے لے کر اب تک تقریباً 600 کے قریب جو ہے حملے کر چکے۔ اب اندازہ لگا لیں ان حملوں کی رفتار کا اور ان کی تعداد کا، اور اس سے آپ نقصان کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ آئی ڈی ایف جو ہے کس قدر خطرناک آپریشن کر رہی ہے۔ اور یہ تمام صورتحال اس وقت کنٹینیو ہے، جب میں آپ سے بات کروں یہ چل رہا ہے۔ اسی دوران جو ہے فوری طور پر اسرائیل نے یہ کہا ہے کہ ہم 6 گھنٹے بعد جو ہے بہت بڑا ایک اور حملہ کریں گے، اور جس میں ہم اسرائیل کو جو ہے بہت بڑی کامیابی ملنے والی ہے۔ دیکھیے اب یہ ساری صورتحال جو ہے نا، یہ ساری صورتحال جو ہے بڑی افسوسناک ہے، اور اس کا میں سمجھتا ہوں کہ پورا ذمہ دار جو ہے امریکہ ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کو جو ہے یہ لائسنس دیا ہے، جیسے میں نے آج سے 3 دن پہلے کہا تھا، یہ چینل جو ہے فرسٹ آپ کا ویوز آف فیصل محمد، جس نے آج سے 4 دن پہلے، اور چوتھا دن ہے، 4 دن پہلے کہہ دیا تھا کہ امریکہ جو ہے اسرائیل کو لائسنس ٹو کل دینے جا رہا ہے، اور وہ آج آپ نے دیکھ لیا امریکہ کے جس طرح بحری بیڑے پہنچے، جس طرح امریکہ ان کی مدد کر رہا ہے۔ میں اب اس میں نام نہیں لوں گا، نہ آپ کو زیادہ بتاؤں گا ان کی امداد، لیکن یہ میں بتا رہا ہوں کہ افسوسناک جو ہے کردار ہے، اور شرمناک کردار امریکہ کا ہے۔ بحری بیڑا جو ہے فورڈ انہوں نے بھیج دیا، آگے امریکہ کے وہاں پہ اتنے موجود تھے،
انہوں نے وہ بھیج دیا ہے. اس کے اندر دنیا کی جدید ترین جو ہے F-35 بھی ہے، اس کے اندر F-16 بھی ہے، F-15 بھی ہے، اور بہت سارا سب کچھ ہے. سارا سامان جو ہے وہ اسرائیل کو دیا گیا، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے ان کو استعمال کریں. اور پھر سب سے بڑے ہوتی ہے بلنکن جو ہے سیکرٹری آف اسٹیٹ، انہوں نے جا کر خود کہا تھا. انہوں نے کہا جب یہ آپ کو پتہ ہے، یہ جب اسرائیل وہ تل ابیب گیا تو انہوں نے تل ابیب جا کر یہ کہا کہ اسرائیل کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے دفاع کے لیے ہم موجود ہیں. تو یہ تو امریکہ کا کردار ہے. اور دوسری جانب اب یہ ہے کہ آپ نے بہت سارے لوگ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ ٹونی بلنکن جو ہے سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہے مسلم ملکوں کے دورے کر رہے ہیں. وہ مسلم ملکوں کے خاص طور پہ ان ملکوں کے بھی دورے کر رہے ہیں جو کہ امریکہ کے کہیں نہ کہیں حلیف بھی ہیں، اور ان کے وہاں پر کہیں نہ کہیں ان ممالک میں امریکہ کے کچھ اڈے بھی موجود ہیں. بحرین سمیت کئی جگہ جو ہے UAE میں، ادھر ادھر سعودیہ میں بھی ان کے اڈے جو ہیں امریکہ کے موجود ہیں. یہ ہمارے مسلمان ممالک کی بدقسمتی ہے. ہم روز اول سے آج سے کئی سالوں سے ہم کہہ رہے تھے کہ آپ جو ہے بنیادی طور پر مسلم دنیا کو چاہیے کہ میں نے ایک آج سے تقریباً 25 سال پہلے، بلکہ 20 سال پہلے کی بات ہے، ہم نے ایک بنائی تھی، ایک فیزیبلٹی ہم نے میٹو کے حساب سے میں نے ایک بنایا تھا، مکہ الائنس ٹریٹی آرگنائزیشن، یعنی اسلام کا ایک دفاع، جیسے کہ نیٹو تھا، دا ہول مسلم نیشن ہو الیجڈ ہولی کعبہ اور ہولی مکہ، ان کی جو ہے ایک فوج ہونی چاہیے. اور اس کی فیزیبلٹی جو ہے جناب مرحوم آپ کے جو جنرل حمید گل صاحب ہیں انہوں نے بنائی تھی. اور اس کے لیے تمام جو بھی مشورے وغیرہ تھے اس کے اندر ہمیں جناب رفیق حریری صاحب، اللہ شہید ان کے درجات بلند کریں، جو سعد حریری کے والد صاحب ہیں. یہ ایک بڑی لمبی بحث ہے، وہ پھر میں کبھی بات ہوگی تو بتاؤں گا. تو اس وقت ہم لوگوں نے کیا تھا، لیکن بعد میں پھر وہ پتہ نہیں، وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک نیا وہ سارا ایک نیا چھلی ہو گیا، ایک نیا کہ ایک اسلامی فوج انہوں نے بنا لی، اور پھر وہ راحیل شریف صاحب اس کے وہ سربراہ بن گئے، اور پتہ نہیں کیا وہ سب، یہ سارا ٹوپی ڈرامہ بنیادی طور پر اس تمام چیزوں کو ناکام کرنے کے لیے ایک نئی چیز بنائی گئی تھی. بہرحال وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے، لیکن صرف میں بتا رہا ہوں. تو یہ تو اس وقت امریکہ کا حال ہے. اور امریکہ کے جو سیکرٹری بلنکن ہیں وہ مسلم ممالک میں جا کر کسی کو یہ نہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیوں جا رہے ہیں، وہ جنگ بندی کے لیے نہیں جا رہے. میں نے جب معلومات کی تو ایک، اب میں نام نہیں لے رہا اس مسلم ملک کا، لیکن اس مسلم اسٹیٹ کے ایک سفارتکاری سمجھ لیں آپ، آبزرور بھی ہیں وہ، ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ہے یہ موصوف جو ہے یہ جا کر وہاں پر ان کو کوئی جنگ بندی کی بات نہیں کر رہا، بلکہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے اسرائیل کا ساتھ نہ دیں، اور اس جنگ کے اندر آپ بالکل لا تعلق رہیں. یعنی کمال دیکھیے آپ، منافقت دیکھیں کہ وہ خود تو اعلان کر رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، اور کہیں کہ اسرائیل کا دفاع ہمارے ذمہ ہے، اسرائیل فکر نہ کرے. لیکن جو لوگ مر رہے ہیں، مسلمان جو مر رہے ہیں، ان ممالک کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ نہ کھڑے ہوں، بلکہ غیر جانبدار رہیں. اور اگر کوئی ساتھ اگر دیتا ہے تو پھر ان کو نتائج کی بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، جیسے کہ نتائج کو پاکستان کے، وہ کیا کرے، کچھ نہیں کر سکتے وہ لوگ. اگر مسلم دنیا متحد ہو، جیسے پاکستان کو نتیجے کی دھمکی دی تھی تو 1 منٹ کے اندر باجوہ صاحب نے جا کے سب کچھ الٹ پلٹ کے رکھ دیا تھا. ان کے سامنے ایران بھول گئے تھے، شاید ہماری پاکستانی قوم ایران کو بھول گئی تھی کہ ایران نے کس طرح اپنا انقلاب لے کے آیا تھا اور کیسے ان کو دوڑایا تھا یہاں سے. لیکن سوال یہ بدلتا ہے کہ ایمان کی بات ہوتی ہے، حوصلے کی بات ہوتی ہے. ہمارے اندر 20-22 کروڑ لوگوں کے اندر ایمان ہے، نہ حوصلہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. آج وہ آپ دیکھ لیں ساری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، سب لوگ، ساری مسلم دنیا جو ہے کہیں نہ کہیں نام کہیں قطر کا آ رہا ہے، کہیں سعودی عرب کا آ رہا ہے، کہیں ایران کا آ رہا ہے، کہیں عراق کا آ رہا ہے، لبنان کا آ رہا ہے، سب جگہ کا آ رہا ہے. اگر نہیں آ رہا ہے اس تمام سینیریو کے اندر تو صرف نام پاکستان کا نہیں آ رہا ہے، جو کہ پاکستان سب سے بڑا ایک طاقتور نیوکلیئر ایک ملک جسے کہتے ہیں. تو یہ ساری جو صورتحال ہے اس وقت انتہائی افسوسناک صورتحال ہے. یہ جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں، اب ان کا دورہ کس حد تک کامیاب ہوتا ہے نہیں ہوتا، لیکن بہرحال میں نے آپ کو وجہ بتا دی کہ وہ وہاں جا کر صرف اور صرف ان کو اس جنگ سے دور رہنے کی، مسلم دنیا کو وہ کہہ رہے ہیں جہاں وہ جا رہے ہیں، اور دور نہ رہنے کی صورت میں ان کو وہ خطرناک نتائج کے بارے میں بتا رہے ہیں. ایک ڈپلومیٹک لینگویج ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ نہیں ہوتا. لیکن بہرحال امریکہ کا یہ سارا کردار جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی خطرناک ہے. امریکہ نے، آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے بڑی بھرپور کوشش کی روس کو اکسانے کی، اور وہاں پہ جو کچھ یوکرائن کے اندر انہوں نے کیا، جس طریقے سے یوکرائن کو اسلحہ دیا، جنگ کو بڑھانے کی کوشش کی. لیکن وہاں پہ کچھ سمجھدار ممالک بھی تھے، نیٹو کے اندر کچھ پھوٹ پڑ گئے، کچھ ہنگری مخالف ہوا، کچھ اور لوگ مخالف ہوئے، کچھ اور معاملات تھے. وہاں پہ ان کو روس سامنے نظر آیا تو تھوڑا سی ٹھک کے بیٹھ گئے. لیکن یہاں پہ ان کو مجبور و بےکس مسلمان نظر آ رہے ہیں. تو یہاں پہ اب امریکہ جو ہے جنگ پھیلانے کی پوری کوشش کر رہا ہے، اپنا اسلحہ بیچ رہا ہے، اور پورے اسی سینیریو کے اندر جو ہے امریکہ کی پوری کوشش ہے کہ مشرق وسطیٰ کے اوپر وہ قبضہ کر لیں. تو اب ساری صورتحال جو ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے جو میں نے آپ کو بتائی.
اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں تو جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ اس وقت صرف جو کچھ معاملہ ہو رہا ہے مشرق وسطیٰ کے اندر، وہ مشرق وسطیٰ میں نہیں بلکہ اس کے اثرات ساری دنیا میں آ رہے ہیں. اس کے اثرات اب ساری دنیا میں آنے لگے ہیں. محتاط طریقے سے میں بتا رہا ہوں کہ یورپ اور دوسرے ممالک کے اندر بھی اس تمام صورتحال کے اوپر شدید بے چینی مسلمانوں کے اندر پھیل گئی ہے. تو یہ تو جیسے میں کہتا ہوں کہ امریکہ کا تو کام یہ تھا کہ امریکہ ایک بہت بڑا سپر پاور ہے. سپر پاور کا کام یہ ہوتا ہے کہ فوری طور پر جنگ بندی کرائے، لیکن جس طریقے سے امریکہ جا کے کھڑا ہو گیا ہے اور جس طریقے سے امریکہ نفرت پھیلا رہا ہے، تو یہ تو ساری دنیا کے اندر ایک تھرڈ ورلڈ وار، وہاں سے اگر ہم جاتے رک گئے اگر یوکرین کی طرف سے، تو امریکہ یہاں ہمیں دھکا دے رہا ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح تیسری جنگ کی طرف چلے جائیں. اور حقیقت میں صورتحال جو ہے کچھ ایسی ہی ہو رہی ہے. اردن سے بہت سارے لوگ گئے تھے، مجھے بتایا گیا تھا وہاں پہ وہ اسرائیل کے بارڈر کی طرف گئے تھے، اس میں حوثی باغی وغیرہ بھی تھے، کچھ کافی لوگ جو فائٹر، ان کے اوپر جناب ان کو روکا گیا، پولیس کی جانب سے ان پر بھی گولیاں برسائی گئیں، وہاں سے بھی کچھ ہلاکتیں اور کچھ بہت سارے لوگوں کی زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں. اس وقت پوری دنیا کے اندر جو کہیں بھی مسلمان ملکوں کو دباؤ میں لیا جا رہا ہے، یا مسلم دنیا پر یا فلسطین کے اوپر یا غزہ پر جو کچھ ہو رہا ہے، اس کی تمام خبریں جو ہے نا لوگوں کو صحیح درست نہیں مل رہی. اور وہاں سے اس وقت جو غزہ سے تو خیر اس وقت خبروں کا نکلنا بڑا مشکل ہے، آ رہی ہیں خبریں، لیکن لبنان سے یا عراق سے جو کچھ خبریں مل رہی ہیں اس کو بھی ان کو یہاں پہنچانے میں بڑی دیر ہو رہی ہے، کیونکہ وہاں پہ فاسٹ ٹریک جو ہے ایک تو اس تمام صورتحال کے اندر ترسیل جو ہے اسرائیل سے غزہ سے جو ہے پہنچ نہیں پا رہی. جو اطراف کے جو علاقے ہیں وہاں سے خبروں کی ترسیل نہیں ہو پا رہی. لیکن جو چھوٹی موٹی جو خبریں آ رہی ہیں اور جو کرنٹ ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہاں پر ایک قیامت جو ہے اس وقت برپا ہو چکی ہے، اور ساری دنیا جو ہے نا اس وقت ایک گوں مگوں کی صورتحال کے اندر موجود ہے، اور وہ دیکھ رہی ہے کہ کیا بن رہا ہے. کل روس نے بھی کہا ہے، روس نے ایک سخت الفاظ استعمال کیے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جیسے ہم نے پہلے کہا تھا کہ اگر مسلم دنیا OIC جو ہے اگر کوئی ہنگامی اجلاس طلب کرے صورتحال کے اندر، اور روس اور چین کو جو ہے بطور ایک سینئر مبصر کے طور پر، اسپیشل گیسٹ کے طور پر بلا کر ان کو کہا جائے کہ بڑی طاقتیں ہیں وہ اس جنگ کو رکوانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، ورنہ وہ ہماری مدد کریں، کچھ اس قسم کا اگر ایجنڈا لے کے اگر بات ہوگی تو لامحالہ سی بات ہے کہ امریکہ پر کہیں نہ کہیں دباؤ آئے گا. لیکن ایسی صورت میں صرف بیانات کی شکل کے اندر کہ G20 کے اندر دے دیا یا G7 میں دے دیا یا ادھر دے دیا ادھر دے دیا، اس سے کچھ نہیں ہوگا. اور وہ کہ سعودی عرب نے بھی آج کہا ہے، سعودی عرب نے خاص طور پہ اقوام متحدہ سے کہا ہے کہ جو اسرائیل جو اس وقت جبری بے دخلی کر رہا ہے اس کے اوپر بڑا سخت بیان سعودی عرب کا آیا ہے، اور انہوں نے UN سے کہا ہے کہ وہ جو بے دخلی ہو رہی ہے اس کو روکا جائے. UN کا بھی آیا ہے، سیکرٹری جنرل نے پہلے بھی کہا تھا، انتونی گوتریس نے، آج پھر ان کا بیان آیا ہے کہ یہ غلط ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیانات سے تو نہیں ہوتا نا معاملہ. جب تک کوئی ایک ہنگامی اجلاس بلایا جائے اور اس کے بعد فوری طور پر کوئی بڑے احکامات دیے جائیں، جیسا کہ عراق کے مسئلے کے اوپر کیا تھا، ساری مسلم دنیا کے اس وقت جو معاملات تھے سارے کے سارے لوگ جمع ہو گئے تھے اور اس کو پھر ہینڈ دیا گیا تھا کہ وہ جائیں اور جا کے روکے. تو اس قسم کا کوئی اگر کیا جائے تو یہ معاملہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے بہتر ہوگا، ورنہ ادروائز تو مجھے تو اس وقت حالات جو ہے نا بہت زیادہ اس وقت حالات خراب نظر آتے ہیں. اچھا، غرب اردن کی میں بتا دوں کہ غرب اردن میں جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں، سب سے صرف 10 منٹ پہلے غرب اردن کے اوپر جو ہے صہیونیوں فوجیوں کی اور جو مجاہدین ہیں ان کے درمیان بڑی زبردست جھڑپ نہیں، بڑی زبردست لڑائی ہو رہی ہے، اور وہاں بھی جو ہے گرم ہوتی جا رہی ہے فضا. اور ساتھ ہی آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ ابھی ملاقات ہوئی ہے عراق کے جو صدر ہیں ان کی بھی کچھ لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، عراق کے جو رہنما ہیں وہ بھی اس وقت ملاقات کر رہے ہیں، روس کے ساتھ بھی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں عراقی رہنماؤں کی. اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اگر عراق کی سرحد سے اگر امریکہ اگر براہ راست، امریکہ کود تو گیا ہے لیکن ابھی بھی یہ لفظ استعمال کیا جا رہا ہے کہ براہ راست، پتہ نہیں کون سا براہ راست ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر امریکہ اگر براہ راست آئے گا تو پھر یہاں سے اس کو جواب دیا جائے گا. اس کے لیے عراق کے صدر کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنے سرحدیں ہمیں استعمال کرنے دیں، یا ان کے جو اڈے ہیں وہاں سے وہ استعمال ہو سکتے ہیں. اور اسی وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ بریکنگ نیوز بھی ہے، ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایران نے اپنی افواج کو بالکل ہائی الرٹ کر دیا ہے. نہ صرف ہائی الرٹ کر دیا ہے بلکہ کچھ دستے جو ہیں آج صبح تقریباً اب سے کوئی 6 گھنٹے قبل جو ہے ایران کے کچھ دستے جو عراق کی طرف جاتے ہوئے دیے گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو صدر پیوٹن کا اور جو عراقی رہنماؤں کے درمیان جو بات چیت ہوئی ہے اور اس میں بشار الاسد کو بھی اعتماد میں لیا گیا، مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ جو موومنٹ ہو رہی ہے یہ شاید کچھ اسی گفتگو کے پس منظر کے اندر ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا تھا، میں ایک جنرل تجزیہ دے رہا ہوں کہ یہ جو ساری صورتحال پہ ساری دنیا میں اس کے اثرات ہو رہے ہیں. چائنا کا تو آپ نے سن ہی لیا، خبر پرانی ہو چکی ہے کہ وہاں پہ ایک اسرائیلی سفارتکار کو چاقو مار دیے، قتل کر دیا گیا، اور وہ مارا بھی ایک چینی نے تھا. آپ کو پوچھ رہی کہ وہ مسلمان تو نہیں تھا. ظاہر سی بات ہے، لوگوں کو احساس تو ہے
کہ بھئی غلط ہو رہا ہے، تو وہاں پر وہ آپ دیکھیں وہ اس نے ایک یہ کیا ہے، اور اسی قسم کی جو صورتحال ہے نا، محتاط انداز سے بتا رہا ہوں کہ ساری دنیا کے اندر پھیل رہی ہے، اور کئی جگہ مظاہرے ہو رہے ہیں، مسلمانوں کا بھی یہ احساس ہو رہا ہے کہ ان کو دبایا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ ان کو دیوار پہ لگایا جا رہا ہے۔ یہی ایک وجہ تھی کہ شروع سے ہم آج سے 20-25 سال سے کہتے رہے ہیں کہ سلامتی کونسل جو ہے، سلامتی کونسل کے اندر جو سلامتی کونسل بنائی ہے انہوں نے 5 کی، یہ نمائندگی نہیں کرتی، اس کے اندر مسلمانوں کی نمائندگی ہونا چاہیے تھی، اس میں ہر صورت کے اندر ترکی کو یا کم از کم سعودی عرب کو، پاکستان کا تو نام میں لیتے ہی نہیں نا، پاکستان کا تو کو سلامتی کونسل میں شامل کرنا پرماننٹ، میں کم از کم اس حق میں شامل نہیں ہوں، کیونکہ ہے تو میرا ملک، لیکن افسوس ہوتا ہے کہتے ہوئے کہ بزدل کسی 100 بزدلوں کو رکھنے کے بجائے ایک بہادر آدمی کو اپنے ساتھ رکھے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو اگر وہ سعودی عرب کو یا اگر ترکی کو اگر شامل کر لیتے وہ، میں سمجھتا ہوں تو پھر بھی بہتر ہوتا، اور یہ پتہ لگتا کہ سلامتی کونسل کہیں نہ کہیں مسلمانوں کی نمائندگی کرتی ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہوا، اور جس کا نتیجہ آپ دیکھ لیں کہ جو کچھ اس وقت مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے ساری دنیا اسے دیکھ رہی ہے۔ بات پاکستان کی آئی تھی تو میں بتا دوں کہ 9 مئی کے حوالے سے میں تو دیکھیے، میں ہمیشہ سے کہتا ہوں میں اپنی فوج کو یا کسی کو کوئی مورد الزام نہیں ٹھہراتا۔ میرے نظر میں جو سب سے زیادہ میرا ایک اپنا فلسفہ ہے، پتہ نہیں کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، بہرحال میرے اپنی تحقیق ہے، میرا اپنا تجربہ ہے، جو کچھ میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، میں کہتا ہوں کہ اس پاکستان کو برباد کرنے میں سب سے پہلا جو ہے نا کام ہمارے جو ہے سیاستدانوں کا اور ہمارے جاگیرداروں کا ہے۔ جاگیردار اگر سیاستدان اگر صحیح ہوتے تو کبھی بھی فوج کی ہمت نہیں ہوتی، نہ اگر سیاستدان اگر ایجنٹ بنیں گے، نہ فوج کو کبھی یہ مطلب گیپ ملے گا، پولیٹیکل گیپ، کہ فوجی جرنیل آئیں اور فوجی جرنیل آ کر اس گیپ کو پر کریں، اور پر کرنے میں پھر جو ہے ریاست کو اپنے اس پہ چلائیں۔ تو یہ میں پہلا قصوروار وہ سمجھتا ہوں اپنے سیاستدانوں کو، جاگیرداروں کو، جو کہ ایجنٹ بنتے ہیں، اور بعد میں دوسرا میں بھی شامل ہوں اس کے اندر، میں خود شامل ہوں، میں عوام کے اندر میں بھی شامل ہوں۔ دوسری تھی بڑی عوام جو ہے، سب سے بڑی طاقت تو یار عوام ہے نا، 7 لاکھ 7.5 لاکھ فوج ہے، طاقتور وہ کہاں سے ہوگی؟ 25 کروڑ لوگ طاقتور ہیں، 7 لاکھ لوگ، یہ لوگوں کے ذہن کے اندر بٹھائی نا ہر چیز، وہ طاقتور نے کیا ہوگا؟ وہ ٹیلی فون آ گیا، وہ ان نون نمبر سے، یہ ایسے لوگوں کے ذہن کے اندر بٹھا دیا ہے کہ ہر کام جو کچھ کرتی ہے فوج ہی کرتی ہے، فوج کرتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، میں فوج کو بری ذمہ قرار نہیں دے رہا، لیکن اس کی ذمہ دار جو ہے نا ہماری عوام ہے۔ یہ کر کے دکھائے نا، بس کرے نا، یورپ کے اندر کرے نا، کوئی یورپ کی کیا فوج طاقتور نہیں ہے؟ برطانیہ کی فوج طاقتور نہیں ہے؟ جرمنی کی فوج طاقتور نہیں ہے؟ وہ کرے نا، ادھر کیوں نہیں کرتے؟ وہاں کی قوم تو دیکھیے کیسے روڈوں پہ نکلتی ہے، وہاں آپ خود کر کے سارا کام خود کر کے، سیاستدان ہمارے تھپکی دے دے کے قوم کو سلاتے رہیں، وہ سے نا سو جا گڑیا پہ لبے اماں ابا آئیں گے، وہ تو ہماری قوم کو ہے نا، آپ کو روٹی کپڑا مکان ملے گا، سستی بجلی ملے گی، ابھی کہہ رہے ہیں نواز شریف آئے گا تو آپ کو سب کچھ ملے گا، یہ لالی پاپ دے دے کے ہماری قوم کو جو لیڈر جو ہے نا ایجنٹس جو سلاتے رہتے ہیں، تو ہماری قوم سو رہی ہے۔ تو سوتی والی قوم جو ہے نا، سوتی والی قوم سے آپ کوئی فکر نہ کریں، صرف فوج کو الزام نہ دیا کریں۔ میں نے بہت ساری چیزیں خود دیکھی ہیں، پاکستان میں بھی سیاست کی ہے، میں نے بہت کچھ دیکھا ہے، میرے پاس بہت کچھ کہنے کو، لیکن میں کہتا نہیں کسی وجہ سے، لیکن اس لیے میں کہتا ہوں کہ اصل میں لوگوں کو پہچانے۔ ابھی آپ دیکھیں 9 مئی کی بات ہو رہی تھی نا، 9 مئی کا تھا، 9 مئی کیا کہا گیا تھا 9 مئی کو؟ کہ ریاست کے اوپر حملہ ہے۔ کل وہ کیا کہہ دیا انہوں نے کہ 9 مئی جو ہے پاکستان کی جو نیوکلیئر جو ہے اثاثہ جات، اس کے خلاف سازش تھی۔ اب بتائیے، آپ مجھے بتائیے کہ یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ یعنی 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ پاکستان کے نیوکلیئر اثاثوں کے خلاف جو ہے سازش تھی۔ اب اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں، اور کس قسم کی ہماری قوم ہے، اور کس قسم کی ہمارے یہاں خبریں چلتی ہیں، اور کس قسم کی یہ شوشے جو ہے نا ہمارے سیاستدان جو احسن اقبال نے چھوڑا ہے، اور لوگ اس کے باوجود ان لوگوں کو برداشت کرتے ہیں۔ تو پھر آپ کہتے ہیں کہ جناب فوج کرتی ہے، عوام اگر کھڑی ہوگی خود ساتھ، میرا جو دیکھیے، میں پھر آخر میں کہہ رہا ہوں، میرا جو کلیہ ہے 3P پاکستان کے اندر ہے، پینٹاگن، پنڈی، پبلک۔ جب پبلک خاموش رہے گی، سب سے بڑی طاقت اس وقت پبلک کی، اگر پبلک خاموش رہے گی، پینٹاگن اور پنڈی فری کھیلیں گے، اور صبح جب وہ فری کھیلیں گے تو جو کچھ ہوگا پھر آگے فیصلہ جو ہے اللہ کے ہاتھ میں، یا پھر آپ کا اپنا نصیب۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔